یہ ایسی کتاب ہے جو بہت سارے ایسے مسائل بیان کرتی ہے جو دنیا کی کوئی کتاب نہیں بیان کر سکتی۔ وہ نالج، وہ علم ابھی تک جنم ہی نہیں میں آیا، وجود ہی میں نہیں آیا، جس کے ذریعے سے اس وقت کی بات معلوم کر لی جائے جس وقت انسان مرنے لگتا ہے تو کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، اس پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، کتنا درد و کرب ہوتا ہے، اسے کانوں میں کون سی آواز آتی، یہ سب دوسری کوئی کتاب نہیں بتلا سکتی، چاہے کتنی بڑی سائنس کی کتاب ہو، ہزاروں قسم کی سائنس آپ کو ملے گی، لیکن یہ کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ مرنے والے کے اوپر بیتتی کیا ہے جب وہ دنیا چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے جو اللہ نے آپ کو دی اور جسے ہم سب پڑھتے سنتے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، جب انسان مرنے لگتا ہے تو یہ فرشتے اس کی روح کو جسم سے کھینچ کر یہاں حلق تک پہنچا دیتے ہیں۔ حلق تک پہنچانے پر اور بھی دلیل قرآن میں، جیسے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب روح حلقوم تک پہنچا دی جاتی ہے اور تم اس وقت اس آدمی کو دیکھتے ہو اور جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں سب کو دیکھتے ہو، اور اس مرنے والے کے سب سے قریب میں ہوتا ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھتا، تم سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں مرنے والے، لیکن تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو، بے لگام سمجھتے ہو، رب کی پکڑ سے باہر سمجھتے ہو، یا تمہاری کوئی کوالٹی ہے، تمہارا کوئی اقتدار ہے، تمہاری کوئی پہنچ ہے، تو اس کی روح کو حلقوم سے پھر واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ ایسا نہیں کر سکتے، یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر کون سا چیلنج ہے؟ اب آپ سوچئے کہ مرنے والا جب یہ بات سنے گا تو اس پر کیا بیتے گی۔ اب یہ دوسری بات دیکھو، کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق، جب راق تک پہنچ جائے روح اور اس سے کہا جائے من راق، من راق، کون ہے راق کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا۔ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جو حیثیت آج کل کے وشیشجوں کی ہے، ریٹرن آف امریکہ، لندن، جرمنی، جاپان کے ڈاکٹروں کی ہے، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، ایم ایس وغیرہ کی ہے، اس سے بھی بڑی حیثیت اس زمانے میں راق لوگوں کی تھی، جھاڑ پھونک کرنے والوں۔ اتنا ٹھوس عقیدہ ان لوگوں سے جمع ہوا تھا، ان لوگوں کا جڑا ہوا تھا۔ اس لیے وقت کے سب سے بڑے سپر پاور کو اللہ نے للکارا کہ جس کو تم سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہو، جن لوگوں پر تمہیں بہت بھروسہ ہے، ان کو بلا کے دکھلاؤ۔ من راق، یہ بالکل ایسے ہی ہے لہجہ قرآن کا، جیسے کوئی کڑک آفیسر آ جائے تھانے میں، ایس او آ جائے، ایس پی آ جائے، ڈی ایس پی آ جائے، جو کسی کا دباؤ قبول نہ کرے، چاہے ایم پی فون کرے کرتا رہے، ایم ایل سی فون کرتا رہے کیا کرے، سمجھے، ایم ایل اے کرتا ہے کیا کرے، چیئرمین کرتا ہے کیا کرے، کسی کو خاطر ہی بھی نہ لائے، اور جس مجرم پر ہاتھ ڈال دیا اس نے
اس کو کہے بولا جس کو بلانا ہو، فون کروا جس سے بھی کروانا ہو، دیکھتا ہوں کون آتا ہے چھوڑانے تجھ کو۔ کچھ اسی طرح کا لہجہ یہ ہے، اسلوب سمجھنا چاہیے قرآن کا۔ من رہا، اب جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو اس کو رگیاتا نہیں ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لہجے کے خلاف ہے، اس میں بہت زیادہ کھینچ تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ ماریے، تھپڑ سے ماریے، تو چڑھانے کی طرح ہو گئی، سمجھے کہ نہیں؟ مارو کم بخت، پکڑ لو اس کو، جگڑ لو اس کو۔ یہ لہجہ الگ ہے اور یہ لہجہ الگ ہے، اسی لہجے کو آپ رگیا کے بولو، وہ نہیں جمتا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اپنایا ہے وہ کہیں کڑک ہے، کہیں نرم ہے، کہیں بڑا میٹھا ہے، کہیں بہت بھڑکا ہوا ہے، سمجھے؟ جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ اور ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ یہ لہجہ تزجیری ہے، تخویفی ہے، تو اس کو اسی انداز میں پڑھنا چاہیے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوفناک انداز اپنایا، دردناک انداز اپنایا، کہا من رہا، کون ہے بچانے والا، بلاؤ اس کو، ہم نے تمہاری روح کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب کوئی مائی کا لال آئے اس کو بولو کہ اس کو یہاں سے دوبارہ واپس کر دو۔ اب جب یہ آواز کان میں پڑتی ہے تو ظن انہ الفراق، تب وہ بستر پر پڑا انسان کیا سوچتا ہے؟ اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اب آج جدائی کا دن ہے، اب نہیں بچ ملے گا، نہ کوئی دوا کام کرے گی، نہ دعا کام کرے گی، نہ کوئی شخصیت کام کرے گی، نہ کوئی وشیشجیت کام کرے گی، سب بیکار ہے، سمجھے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب یہ اتنا کان میں پڑا، اس کو جو ہے بے چینی، بے قراری چھا گئی۔ اب ادھر دیکھو حدیث میں چلو، احادیث میں آتا ہے کہ ایسے موقع پر فرشتے آ جاتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، دو طرح کے کیفیت میں آتے ہیں۔ ایک تو بہت خوشبودار کپڑا اور بہت حسین و جمیل منظر کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک بدبودار ٹاٹ بھی، وہ بھی بدبودار اور ڈراؤنی شکل میں، سمجھے؟ یہ لوگ آئے، اب ان کو دیکھ لیا تو اور اس کے اوپر حواس باختگی طاری ہو گئی۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے جو آتے ہیں روح نکالنے والے، ان کی ایک مثال پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا فرض کرو ایک کانٹے والا درخت ہو، جس درخت کے جھاڑوں میں کانٹے بڑے بڑے ایسے نکلے ہوئے ہوں۔ اب یہاں پر تو میں نہیں جانتا، ہمارے یہاں ایک کانٹے دار درخت ہوتا، نفن اس کو بولتے ہیں، یہاں پر ہے کہ نہیں ہے وہ ہوگا کیوں نہیں، لیکن کوئی دوسرے نام سے ہوگا، سمجھے؟ اس پر ایسے ٹاٹ بھگا کر کے پٹک دو تو تانے بانے تو آپ اچھی طرح ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، تانے بانوں کے اندر کانٹے ایسے پھنس جائیں جا کر کے ایسے۔ اب اس کے بعد میں ٹاٹ کو ایک سرے سے پکڑ کے کھینچ دو، جھٹک دو، تو ٹاٹ کے تانے بانوں کی کیا حیثیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ چتھڑے اڑ جائیں گے، اس کے ٹوٹ پھٹ جائے گا۔ ایسے ہی فرشتے بڑی بے دردی اور بڑی بے رخی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ کچھ لوگوں کی روح نکالتے ہیں، جس سے ان کے جسم کی نس نس کھچ اٹھتی ہے اور چہرے کالے پڑنے لگتے ہیں، آنکھیں ابل پڑتی ہیں، اینڑیاں رگڑنے لگتا ہے، کروٹ سے کروٹ بدلنے لگتا ہے، بے چینی چھا جاتی ہے، تو وہ بڑی پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ یہ پریشانی جو اس پر بیت رہی ہے اسی کا یہاں نقشہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا،
کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. آج کا دن ہے، یہ دنیا میں بہت بدمستی کر لیا، خرمستی کر لیا، کھیل کود لیا، لیکن آج یہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے پاس جا رہا ہے. اب یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے. یہ حدیث میں کیفیتیں آپ نے بہت اچھی طرح سنی. یہ فرشتے لے کر کے لپیٹ کر کے روح کو آسمان پر جاتے ہیں جب، تو فرشتوں سے ان کا جب تعارف کرواتے ہیں تو بڑے ہی بے عزت والے انداز میں، کون ہے؟ اب جیسے مان لیا میں آپ کے گاؤں آیا، ہم مولانا ممتاز صاحب کے مہمان ہم لوگ ہیں، ہمارے ساتھی مولانا عبدالحفیظ صاحب ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی ملے کون ہے یہ، تو ان کے پہچانوانے کا دو انداز ہونا چاہیے. ایک تو عزت کے ساتھ یہ تعارف کروائے آپ سے، اور فلانوا آیا ہوا ہے، بے رخی بے دلی سے. تو وہاں فرشتے جو پہلے آسمان کے ان لوگوں سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں دروازہ کھولنے سے پہلے کون ہے یہ، کس کو لے کے آ رہے ہو؟ تو وہ بڑی بے عزتی کے ساتھ ان کا نام دہراتے ہیں اور کہتے ہیں فلانوا کی روح ہے. ایسے بدبخت کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، آسمان میں انٹری ہی نہیں ہوتی. وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کی روح کو پٹک دو جائے قبر میں. سمجھے؟ اب یہ وہ آدمی ہے بیچارہ جو روتے ہوئے آیا، روتے ہوئے جا رہا. ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں حدیث میں. جب ان کو نہلانے لگتے ہیں تب بھی یہ روتے ہیں، جب ان کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے تب بھی یہ روتے ہیں، اور جب قبر میں پہنچ جاتے ہیں منکر نکیر بگڑی ہوئی شکل میں آتے ہیں. یاتیان ملکان ازرقان، عجیب و غریب زرق چہرہ ہوتا ہے ان کا، ازرق. پھر دیکھ کے ویسے ہی بھیبھیت ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے. بیٹھائے آ کر کے تو چہرے دیکھ کر کے سٹی پٹی کو موڑتا، وہاں بھی رونا اس کا لکھا. اب جب سوال کرتے ہیں جواب نہیں دے پاتا ہے تو بہت بھیانک پٹائی ہوتی ہے. حدیث میں اتنا زبردست بیان ہے اس کا کہ اگر وہ ہتھوڑا جو ہمارے سر پر پڑے گا ایک بار ہمالیہ پربت پر مار دیا جائے، کسی بڑے سے بڑے چٹانی پہاڑ پر مار دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. اب آپ سوچو کہ یہ انسان جو آج بہت اکڑ کے چلتا ہے، یہ انسان جو آج کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، یہ انسان جب تندرستی پاتا ہے تو بہت اٹھلاتا ہوا چلتا ہے، جب ترقی پاتا ہے تو بہت زیادہ مغرور ہو جاتا ہے. تو اس کا جو ایسا ہو گیا اگر تو کیا حال ہوگا؟ رونا مقدر ہے. تو پھر وہاں کا رونا جب شروع ہوا تو قیامت تک اس کو رونا ہی رونا ہے. سمجھے؟ یہ وہ بدنصیب چہرے ہیں جو روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے گئے اور قیامت تک روتے رہیں گے. آپ ایسے موقع پر دعا مانگیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قسم سے محفوظ رکھے. ارے دل سے آمین کو ہو سکتا قبول ہی ہو جائے. یہ مسجد ہے، تم سے زیادہ فرشتے ہیں یہاں، معلوم ہے؟ تم سے زیادہ فرشتے ہیں یہاں، اور کم سے کم اتنے تو ہی ہیں کہ جتنا تم لوگ ہو اس کا دگنا جوڑ لو. یہ کس کندھے پر ہے، کس کندھے پر، اور یہ تمہاری اس تڑپ کو اللہ کے پاس پہنچائیں گے. کیا پتا یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جائے کہ اے اللہ تیرے کلام سے تیرے بارے میں اس طرح سے سنا، لوگوں نے ان کے دل میں خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا اور پناہ مانگی گئی تو بڑے بیچارے چاہت کے ساتھ آمین بولے. اللہ ان کی آمین کو قبول کرے. سمجھے؟ اس لیے جب کوئی دعا کی جائے تقریر کے درمیان یا کسی بھی موقع پر تو اس پر بہت دل سے آمین کہنا چاہیے. ہم کوئی دیوبندی تھوڑی ہیں جو آمین کہنے سے ڈریں گے، یا کوئی اور مسلک تھوڑی ہیں کہ آمین نہیں کہیں گے. کہنا چاہیے. سمجھے؟
پڑھا نہیں اس میں حدیث کے کتابوں میں سنا ہوگا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ فَقَدْ كَفَرَ مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ، یہ حدیث لمبی اسی سورہ فاتحہ کے بارے میں، کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھاتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو، آمین وہ بھی کہے جو پڑھا رہا ہے، اس لیے کہ تمہاری آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین ملتی ہے، اور جب یہ دونوں تامین اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو قبولیت کا امکان زیادہ ہو. سمجھا؟ تو رب العالمین ہمیں اس قسم کی موت سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے وہ وقت آنے سے پہلے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ آپ یقین رکھو. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورہ منافقون جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے. آپ سورہ منافقون کی آخری آیتیں پڑھو، آخری رکوع کی آخری آیتیں پڑھو، کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو وہ کیا سوچتا. میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب اس وقت کی بات آپ کو نہیں بتلا سکتی کہ اس وقت آدمی کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا اس کی تڑپ ہوتی ہے. سمجھے؟ وہ کیا کہتا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. ارے اللہ تھوڑا سا موقع دے دیتا تو. ادھر فرشتے سر پر سوار ہیں، ملک الموت نے اجل کا نقارہ بجا دیا ہے، اور فرشتے وہ ٹاٹ بالکل سنبھالے ہوئے ہیں لپیٹنے کے لیے، اور ادھر وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ 10 ہی منٹ کا ٹائم دے دیتا، 15 منٹ کا ٹائم دے دیتا، 1 دن کا ٹائم دے دیتا تو میں کیا کرتا، صدقہ کرتا اور نیکوں میں ہو جاتا. اب تعجب کی بات ہے کہ اس وقت آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ نماز پڑھ لیتا، اس وقت آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ وہ حج کراتا، میں عمرہ کر لیتا، نہیں، تہجد پڑھ لیتا. کیا خیال آئے گا اس وقت؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. آپ سوچو. اب یہ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت کی مشکل گھڑی سے بچنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ صدقہ خیرات ہے، اور قرآن و احادیث کے بیانات کی تصدیق ہے صدق دل سے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت